علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا شیطان لعنتی نے اپنے آپ کو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل سمجھا، بہتر سمجھا، تکبر بھرا جملہ کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آج بھی بعض نادان شیطان کے اس قول کی نقل کرتے ہیں، میں بہتر ہوں، میرے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں بہتر ہوں، میرا تعلق فلاں برادری سے، میں اونچے خاندان کا ہوں، یہ تو نیچ برادری کا ہے، میں بہتر ہوں، میرا رنگ روپ اچھا ہے، یہ بدصورت ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میرا جسم مضبوط ہے، یہ کمزور ہے، میں بہتر ہوں، میرا قد لمبا ہے، یہ ٹھنگنا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میرا کاروبار اچھا ہے، میری دکان بڑی ہے، میرا شو روم بڑا ہے، میرا کاروبار کئی شہروں ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، میں بہتر ہوں، میری اپروچ بہت ہے، فلاں وزیر سفیر مشیر سے میرے رابطے ہیں، فلاں پولیس افسر فلاں فوجی افسر سے میرے رابطے ہیں، اس کو تو کوئی تھوکتا بھی نہیں، میں بہتر ہوں، میری اتنی زمینیں، اتنا میں لینڈ لارڈ ہوں، میری اتنی پراپرٹی ہے، اس کے پاس تو 2 گز زمین نہیں، میری عالیشان کوٹھی ہے، اس کے پاس تو اپنا مکان نہیں، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، میں بہتر، اس کی میری اولاد ہے، اتنے بیٹے ہیں، یہ بے اولاد ہے، میں بہتر ہوں، فن میں ماہر ہوں، کام کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا اس کو، تو میں اس سے بہتر ہوں، میرے پاس تو لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے، اس کے پاس ٹوٹی سائیکل نہیں، میں بہتر ہوں، میرا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، یہ کنگال شخص ہے، میرے اتنے شاگرد ہیں، میرے پڑھائی کا انداز کیسا ہے، اس کو تو پڑھانا نہیں آتا، میں بہتر ہوں، استاد ہوں، یہ شاگرد ہے، میں بہتر ہوں، میری قرات بہت اچھی ہے، مخارج درست ہیں، اس کے تو مخارج درست نہیں ہیں، میں اس سے بہتر ہوں، نعت خوانی بہت اچھے انداز سے کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کی تو آواز درست نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں، نئی طرزوں میں نعت پڑھتا ہوں، اس کے پاس پرانی طرزیں، اس سے بہتر ہوں، جب بیان کرتا ہوں لوگ جم کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب یہ بیان کرتا ہے لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، میں بہتر ہوں، میرے بیان میں لوگ روتے ہیں، اس کے بیان میں تو کیا لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، روانی بھی نہیں اس کے بیان میں، میں مدنی ماحول میں پرانا ہوں، یہ نیا آیا ہے، میں بہتر ہوں، میں نگران ہوں، یہ ماتحت ہے، میں بہتر ہوں کہ میرا ذہن جو ہے نا کریٹو ہے، تخلیقی ذہن ہے، یہ کند ذہن ہے، میں نگران ہوں، بہتر ہوں، مدنی ماحول میں پرانا ہوں، یہ نیا آیا ہے، میں بہتر ہوں، مدنی قافلوں میں زیادہ سفر کرتا ہوں، اور یہ تو سفر کرتا ہی نہیں ہے، اتنے مدنی نامات پر میرا عمل ہے، یہ تو بے عمل شخص ہے، تہجد پڑھتا ہوں، صدائے مدینہ لگاتا ہوں، فجر کی جماعت میں یہ تو نظر بھی نہیں آتا، میں بہتر ہوں، روزانہ پابندی کے ساتھ مسجد میں درس دیتا ہوں، چوک درس دیتا ہوں، اس اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے لرزتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، وہ مالک ہے۔ دیکھیے شیطان کے حال سے عبرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ وہ معلم الملکوت تھا، کہاں گئی اس کی استادی، وہ بہت بڑا عابد تھا، کہاں گئی اس کی عبادت، وہ بہت حسین تھا، کہاں گیا اس کا حسن، سب برباد ہو گیا، نافرمانی کے سبب وہ لعنتی ہو گیا، کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ تو تکبر بھرے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ تکبر کیا ہے؟ آئیے سنیے، سیکھیے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ خود کو افضل سمجھنا، دوسرے کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 91 رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ اور مزید اس کی تفصیل اور معلومات حاصل کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تکبر کے بارے میں یہ بہترین تصنیف ہے، اور تکبر کے بارے میں سیکھنا فرض عین ہے، یہ فرض علم ہے، ہر ایک کو سیکھنا لازم ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ وہ فرض علوم سے غافل ہیں، ہم دنیاوی علوم بھاگ بھاگ کے پڑھتے ہیں، اور اس کی طرف محبت و پیار سے بلایا جاتا ہے، آتے نہیں، پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے، تو جس کے دل میں تکبر پایا جائے اسے کہتے ہیں متکبر۔ تو تکبر برباد کرنے والا ہے، تباہ کرنے والا ہے، تو کبھی بھی اپنے حسن پر، اپنے مال پر، اپنی صحت پر
اپنی سینئرٹی پر، اپنی آواز پر، اپنے تجربے پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اگر وہ چھین لے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی کہے کہ میرا چہرہ بہت اچھا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو چیچک نکل آئے تو کیا کرے گا پھر؟ منہ پر دانے نکل آئے کیا کرے گا؟ کوئی کہتا ہے کہ میں مالدار بہت ہوں، تو بڑے بڑے مالدار راتوں رات کنگال ہو جاتے ہیں، پھر تو کیا کرے گا؟ تیرا تکبر کہاں جائے گا؟ میں بہت سینئر ہوں، اور اگر ایسی غلطی ہو گئی کہ جس سے تجھے دعوت اسلامی کی تمام ذمہ داریوں سے الگ کر دیا گیا، پھر کیا کرے گا تو کبھی بھی تکبر کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو علم کے سبب تکبر پیدا ہوتا ہے، عبادت کے سبب تکبر پیدا ہوتا ہے، مال و دولت کے سبب تکبر پیدا ہوتا ہے، حسب نسب کی وجہ سے، عہدہ و منصب کی وجہ سے مسلسل کامیابیاں ملتی ہیں تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، طاقت و قوت کی وجہ سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تکبر کتاب کے اندر، اس کتاب کے اندر بہت معلومات ہیں۔ تکبر کسے کہتے ہیں، تکبر کے 6 نقصانات، تکبر کی 19 علامات، تکبر کے مختلف انداز، تکبر کے 8 اسباب اور ان کا علاج، اور عاجزی پیدا کرنے کا طریقہ، اور اس کے اوراد بھی دیے ہوئے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے تکبر دور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے تکبر دور فرما دے۔ دل سے غرور نکلے میرے حضور نکلے، دل سے غرور نکلے میرے حضور نکلے، یا رب ہمیں بنا دے، یا رب ہمیں بنا دے، پے کر تو عاجزی کا، یا رب ہمیں بنا دے، پے کر تو عاجزی کا، یا رب ہمیں بنا دے، پے کر تو عاجزی کا، یا رب ہمیں بنا دے، پے کر تو عاجزی کا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں، شیطان نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے سبب علیہ الصلوۃ والسلام، اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میں نے تجھے انبیاء کے سوا جن کی عصمت مسلم ہے آدم کی اولاد پر غلبہ دیا۔ شیطان بولا کچھ اور، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا کچھ اور، یا اللہ اور غلبہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی یا اللہ کچھ اور غلبہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے امداد مانگ، انہیں حرام کمائی پر آمادہ کر، انہیں ایام حیض وغیرہ میں مجامعت سے اولاد حرام کا حقدار بنا، حرام کاری کے اسباب مہیا کر، انہیں مشرکانہ نام تعلیم کرنا، گندی گفتگو، برے افعال، جھوٹے مذاہب کے ذریعے گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا، جیسے معبودان باطلہ کی شفاعت، آباء و اجداد کی کرامتوں پر فخر، طویل امیدوں کے ذریعے توبہ میں تاخیر وغیرہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ سب کچھ تحدید کے طور پر تھا۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ عز و جل تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتہ بناؤں گا. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کچھ اور، مولا اور مہربانی کر. فرمان ہوا ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا ملے گا. عرض کی یا اللہ عز و جل کچھ اور نواز. فرمان الہی ہوا ان کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ عز و جل اور عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں. حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام بولے یا رب کافی ہے. شیطان نے کہا یا اللہ عز و جل تو نے آدم کی اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟ جواب آیا کاہن تیرے رسول، گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، جھوٹ تیری حدیثیں، شعر بےہودہ اشعار، گندے اشعار، واہیات اشعار تیرا قرآن، باجے میوزک تیرا مؤذن، بازار تیری مسجد، حمام تیرا گھر، اور جس کھانے پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا، تیرا پینا شراب، اور عورتیں تیرا جال ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے امتحان کے لیے شیطان کو ہم پر مسلط کیا ہے. تو شیطان ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، ہمارے سینوں میں جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. تو اس کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ پیٹ کا قفل مدینہ لگایا جائے، روزہ رکھا جائے. میرے شیخ طریقت شیطان سے بچانے کے لیے ہماری ہمدردی کرتے ہوئے، ہماری خیر خواہی کرتے ہوئے ہمیں روزوں کی ترغیب دلاتے ہیں. ہر پیر کا روزہ رکھیں. پیر کا روزہ رکھنا سنت، جمعرات کا روزہ رکھنا سنت. تو شیطان کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے، اس کا اثر کم کرنے کے لیے، اس کا غلبہ کم کرنے کے لیے پیٹ کا قفل مدینہ لگائیے. فیضان سنت کا باب پیٹ کا قفل مدینہ، کم کھانے کے فضائل پڑھیے. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ 80% بیماریاں کھانے کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتی ہیں. مگر صبر نہیں آتا، جب کھانا سامنے آتا ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں اور بھوکے شیر کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں اور جو ہاتھ میں آیا وہ ڈال لیتے ہیں. بعد میں پھر تڑپتے رہتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے رہتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ خون کے اندر شیطان کا بہاؤ بھی تیز ہو جاتا ہے، شیطانی وسوسے بھی تیز ہو جاتے ہیں. تو شیطان کے غلبے کو ڈھیلا کرنے کے لیے، اسے سست کرنے کے لیے پیٹ کا قفل مدینہ، روزے رکھیے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. تو گندی گفتگو، برے افعال کے ذریعے شیطان گمراہ کرتا ہے، جھوٹی تسلیاں دیتا ہے، لمبی امیدوں میں مبتلا کرتا ہے کہ بڑی عمر پڑی ہے، توبہ میں جلدی کیا ہے. تو نوجوان مرد بھی مرتے ہیں، نوجوان عورتیں بھی مرتی ہیں. بوڑھا تو کوئی کوئی ہوتا ہے، بوڑھی تو کوئی کوئی ہوتی ہے. اکثر لوگ جوانی میں ہی مر جاتے ہیں. تو توبہ میں تاخیر کرنا اور تاخیر میں ڈالنا، لمبی امید پر مبتلا رکھنا، یہ شیطان کا چکر ہے. اور یہ جھوٹ جو ہے یہ شیطان کی حدیثیں، واہیات اشعار، گانے کے اشعار جن میں معاذ اللہ کفریات تک ہوتے ہیں. میرے شیخ طریقت کا رسالہ پڑھیے نا، گانوں کے 35 کفریہ اشعار اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب پڑھیے پتہ چلے. گانوں کے اندر شیطان ایمان برباد کر دیتا ہے. کتنوں کے ایمان برباد ہو چکے انہیں پتہ بھی نہیں ہے، گانوں کا خبر بھی نہیں ہوئی اور برباد ہو چکے. جہالت ہر معاملے میں عذر نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. کیوں پتہ نہیں؟ سیکھا کیوں نہیں؟ سارے علوم سیکھے، دین کیوں نہیں سیکھا؟ تو شیطان کا قرآن شعر ہے، تو ہم رحمان کا قرآن تو پڑھتے نہیں. معاذ اللہ بہت سارے لوگ
اور وہ شیطان کا قرآن پڑھتے ہیں، گانے گاتے ہیں، واحیات اشعار، معاذ اللہ عشق مجازی سے بھرپور اشعار، وہ شادیوں میں نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے ناچیں کودیں اور پھر کہیں کہ شیطان نہ آئے، معاذ اللہ الٹے چکر نہ چلیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح میوزک، گانے باجے، آپ نے سنا امام غزالی نے لکھا کہ یہ شیطان کے مؤذن ہیں، رحمان کا مؤذن نماز کی طرف بلاتا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، فلاح کی طرف، اور جہاں گانا بجتا ہے یہ شیطان کا مؤذن ہے، یہ گلوکار جو شیطان کا مؤذن ہے، یہ گلوکارہ جو شیطان کی مؤذن ہے، یہ شیطان کی طرف بلا رہی ہے، یہ شیطان کی طرف بلا رہا ہے، یہ گناہوں کی طرف بلا رہا ہے، اور گانے سن سن کر اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور الٹے سیدھے وسوسے گھیر لیتے ہیں اور انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان کی مسجد بازار، بدقسمتی کے ساتھ اب خریداری میں مرد پیچھے، عورتیں آگے، اور بازاروں میں عورتیں بھری ہوئی ہیں، حالانکہ یہ چیزیں اپنے گھر کے محارم کے ذریعے بھی منگوائی جا سکتی ہیں۔ زیور ہے، جویلری یا کپڑے یا اور بھی جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں اپنے بیٹے کے ذریعے، شوہر کے ذریعے، باپ کے ذریعے، بھائی کے ذریعے منگوائی جا سکتی ہیں، مگر نہیں، معاذ اللہ شیطان نے گھومنے پھرنے کا ذہن دے دیا، رونقیں دیکھنے کا ذہن دے دیا۔ رونق عورت تو گھر کے اندر رونق ہے، بھائیوں کے درمیان، شوہر اور بیٹوں کے درمیان، گھر کے ماحول اور چار دیواری کے اندر رونق ہے، باہر رونق تھوڑی۔ تو بازار جو شیطان کی مسجد ہے، اس مسجد میں بدقسمتی کے ساتھ اسلامی بہنیں پہنچ جاتی ہیں اور مردوں کے ساتھ خریداری کرتی ہیں اور اپنی ایسی ایسی چیزیں اس سے بے شرمی کے ساتھ مانگتی ہیں کہ جن کا کیا بیان کیا جائے، کہ وہ مرد شرما جائے مگر ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی، ان شرم سے عاری جو ہیں بیچاریاں ان کو شرم نہیں آتی، غیر مردوں سے جا کے چوڑیاں چڑھاتی ہیں، شرم نہیں آتی، غیر مرد کو اپنا ہاتھ پکڑا دیا، غیرت کہاں گئی، شرم کہاں گئی، غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور وہ مرد بھی کتنا بے غیرت ہے، کتنا بے شرم ہے، اس کو حیا نہیں آتی کہ غیر عورت کے ہاتھ کو پکڑ پکڑ کے چوڑیاں چڑھاتا ہے۔ تو بازار یہ شیطان کی مسجد ہے، اور جس کھانے پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا جائے شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب کھانے کی دعائیں کس کو یاد ہیں؟ کوئی اجتماع میں شرکت کرے تو دعائیں یاد ہوں۔ اجتماع کے بعد الحمدللہ اسلامی بہنوں کے یہاں پر پنجاب نوری میں جو ہمارا تنظیمی صوبہ ہے، بے شمار اجتماعات ہوتے ہیں، حلقہ سطح پر بے شمار اجتماعات ہوتے ہیں، خوش نصیب اسلامی بہنیں شرکت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مدنی چینل پر ہر اتوار کو زور کے بعد اجتماع ہوتا ہے، خوش نصیب اسلامی بہنیں دیکھتی ہوں گی۔ تو یہ اجتماعات میں شرکت کرنے والیاں، پھر حلقوں میں شرکت کرنے والیاں دعائیں سیکھتی ہیں، الحمدللہ۔ دیکھیں دعاؤں کی بڑی برکتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہو، شیطان باہر رہ جائے گا، آپ اندر آ جائیں گی۔ ہر روز نماز فجر کے بعد شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں لکھا ہوا ہے 11 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گفتگو کیے بغیر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، شیطان اپنے لشکر سمیت بھی حملہ آور ہو جائے گناہ نہیں کرا سکے گا، مگر کون پڑھے، نہ پتہ ہے نہ عمل ہے۔ تو اجتماعات میں شرکت کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل پیاری پیاری دعائیں، میٹھے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مقبول دعائیں سیکھنے کو ملیں گی۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، اگر کسی آفت زدہ کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی جائے، کسی اسلامی بھائی کی یا اسلامی بہن کی نظر کمزور ہے، اس کو دیکھ کر آپ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ کوئی ہیپیٹائٹس سی کا مریض ہے یا مریضہ ہے تو اس کو دیکھ کر اسلامی بھائی کو دیکھ کے پڑھیں گے، ظاہر اسلامی بہن کو دیکھیں گے تو شریعت نے ممانعت کی ہے، وہ اگر وہ بہن ہے، بچوں کی امی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، دادی ہے، نانی، وہ الگ معاملہ ہے، بلکہ غیر عورت کو نہیں دیکھ سکتے۔
تو اسلامی بہن کسی مریضہ کو دیکھ کر پڑھے، انشاءاللہ اس مرض میں مبتلا نہیں ہوگی. اور پتہ نہیں اتنی لمبی لمبی پوئم اور پوئٹری اور ایسیز وہ یاد کرتی ہیں ہماری اسلامی بہنیں کالجوں میں جا کر. تو یہ تو بہت مختصر دعائیں، اس کو یاد کر لیجئے. تو کھانا شیطان کا وہ ہے جس پر اللہ تعالی کا مبارک نام نہیں لیا جاتا. جس کھانے میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا. سر میں تیل ڈالنا ہے، اسلامی بھائی بھی ڈالتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی ڈالتی ہیں، اور اسلامی بہنوں میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. تو بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر تیل نہیں ڈالیں گی تو 70 شیطان سر میں تیل ڈالنے میں شامل ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے. پھر الٹی سوجے گی، پھر ساس بہو کی جنگ، پھر شوہر کی نافرمانی، بغیر پوچھے گھر سے باہر نکل گئی، شوہر کو لفٹ ہی نہیں. کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ ناراض ہو کر رات گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کا عمل قبول نہیں کرتا. رحمت کے فرشتے لعنت بھیجتے اس عورت پر جس سے اس کا شوہر ناراض ہو. تو اب وہ سر میں جب 70 شیطان مالش کریں گے تو الٹی سوجے گی، پھر الٹے چینل، پھر میوزک اور گانے اور باجے اور جھگڑے اور نافرمانیاں اور نمازوں میں غفلت اور سستی، یہی کچھ تو ہوگا. پھر تو شیطان سے بچاؤ کے طریقے کریں، مدنی ماحول اپنائیں. تو ہر جائز اور مستحب کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیے، انشاءاللہ شیطان سے بچاؤ کا سلسلہ رہے گا. شراب یہ شیطان کا پینا ہے، اور عورتیں شیطان کا جال ہیں، امام غزالی نے لکھا ہے. تو عورت کو اعلی کار بنا کر شیطان نہ جانے کتنوں کو جہنم کی طرف بھیجتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. عورت جب گھر سے بے پردہ باہر نکلتی شیطان جھانکتا ہے. اب اس کو بے پردہ گھر سے نکال کر وہ کتنے مردوں کو اس کی طرف نظر اٹھواتا ہے، اور کتنے مردوں کی نظریں اٹھتی ہیں. اور یہ جب غیر مرد سے جا کے چوڑیاں چڑھائے گی شیطان اس پر مسلط ہوگا، اس کو وسوسے ڈالے گا. اور بعض اوقات نہ ہونے کا بھی ہوتا ہے، معاذ اللہ کیا نہیں ہوتا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تنہا سفر کرے گی عورت تو شیطان اس کو جال بنائے گا. کسی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گی تو شیطان اس کو اعلی کار بنائے گا کہ یہ تو بھائیوں جیسا ہے، تو یہ باپ جیسا ہے، یہ تو حافظ صاحب ہیں، یہ تو قاری صاحب ہیں، یہ تو بڑے ذمہ دار ہیں، یہ تو بڑے نیک ہیں. تو نیک سے بھی پردہ ہے. حور مقصورات فی الخیام، سورہ رحمان. حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین. جنتی حوریں جنت میں پردہ کریں گی، اپنے خیموں میں رہیں گی، گھومتی پھرتے نہیں رہیں گی. اور مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الحنان نے تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت فرمایا، اس کا خلاصہ ہے پردہ کرنا جنتی حور کی صفت ہے. جنت میں پردہ ہوگا، جنتی عورتیں بے پردہ نہیں گھومیں گی، اور جہنم کے اندر پردہ نہیں ہوگا، جہنم میں پردہ نہیں ہوگا. اللہ کی پناہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، ہمیں برے خاتمے سے بچائے، ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں شیطان کے شر سے امان عطا فرما دے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت اچھا ہے ہمارے لیے. آپ خود غور کیجئے، جو اسلامی بھائی یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور جو اسلامی بہنیں فیضان مدینہ کے تہ خانے میں بیسمنٹ میں موجود ہیں، ذرا غور کیجئے. بیان اختتام کی طرف آ رہا ہے. بیان شروع ہونے سے پہلے آپ کی کیفیت کیا تھی، اب کیفیت کیا ہے، ذرا دل پر غور کیجئے. یہ ہے مدنی ماحول کی بہار. گناہوں پر ندامت ہوتی، اچھی اچھی نیتیں دلوں میں آتی ہیں، مدنی ذہن بنتا ہے. یہ مدنی ماحول کی بہار ہے. آئیے میں آپ کو مدنی ماحول کی بہار بتاؤں. یہ بہت ہی عظیم کتاب میرے مرشد نے عطا فرمائی ہے اسلامی بہنوں کو. اس کا نام ہے اسلامی بہنوں کی نماز. کیونکہ نماز میں اسلامی بھائی بھی کوتاہی کرتے ہیں، مگر اسلامی بہنوں کی کوتاہی زیادہ ہوتی ہے. جہالت مردوں میں بھی بہت ہے، مگر عورتوں میں جہالت زیادہ ہے. اور اسلامی بھائیوں کو بھی جہنم سے ڈرنا چاہیے، مگر اسلامی بہنوں کو زیادہ ڈرنا چاہیے. کیوں
کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ میں نے جہنم میں جھانکا تو مجھے کثرت سے عورتیں نظر آئیں. تو اسلامی بہنوں کو زیادہ جہنم سے ڈرنا چاہیے اور جہالت سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، شیطان سے بچنے کی تدبیریں کرنی چاہیے. اسلامی بہنوں کی نماز، اس کے اندر مدنی بہار لکھی ہے، مرکز الاولیاء لاہور کے ایک ذمہ دارہ اسلامی بہن کا بیان ہے. اس کا خلاصہ ہے، میری والدہ ایک عرصے سے گردوں کے مرض میں مبتلا تھی. ربیع النور شریف کے پرنور مہینے میں پہلی مرتبہ ہم ماں بیٹی دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے اللہ اللہ اور مرحبا یا مصطفیٰ کی پرکیف صداؤں سے گونجتے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوئے. شرعی پردہ کرنے کے لیے مدنی برقع پہننے اور آئندہ بھی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور مزید اچھی اچھی نیتیں کر کے ہم دونوں گھر لوٹیں، بیٹی بھی اور ماں بھی. رات کے وقت امی جان کو یکایک دل کا دورہ پڑا. اب سنتوں بھرے اجتماع میں سنا تھا اللہ 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 اللہ، اور وہی گونج ان کے ذہن میں گونج رہی تھی، اس کا نشہ ابھی باقی تھا. تو امی جان اپنی زندگی کے آخری تقریباً 25 منٹ اللہ اللہ کا ورد کرتی رہیں. اذکر اللہ 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 جل جلالہ. تو 25 منٹ اللہ اللہ کا ورد کرتے 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 اس اسلامی بہن کی امی جان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت مرحومہ کو غریق رحمت کرے، ان کو بے حساب مغفرت سے نواز دے، جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. عفو فرما خطائیں میری عفو. اعلیٰ حضرت کے شہزادے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے معاف کرنے والے عفو عفو فرما، معاف کر دے خطائیں میری، اے عفو اے معاف کرنے والی میرے خطائیں معاف فرما دے. عفو فرما خطائیں میری اے عفو، عفو فرما خطائیں میری اے عفو. شوق و توفیق نیکی کی دے مجھ کو تو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہوں، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہوں. عادت بد بدل اور کرنے کی خوں. اللہ 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 پردے کے بارے میں سوال جواب بہت ہی عظیم کتاب ہے اور ہر اسلامی بہن کو، اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنا چاہیے، مگر اسلامی بہن کو تو لازمی 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 کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ انہیں پردے کے بارے میں تفصیلی احکامات کا پتہ چلے. کیونکہ شیطان زیادہ تر گناہ وہ جہالت کی بنا پر کرواتا ہے کہ جنہیں علم دین نہیں ہوتا وہ جلدی شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ کتاب پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ پردہ کہتے کسے، عورت کے لفظی معنی کیا ہیں، عورت کا کن کن مردوں سے پردہ ہے،
کتنی عمر کے لڑکے سے پردہ کرنا چاہیے؟ ابھی تو بچہ ہے، تو چھوٹا ہے، تو منا ہے، اور یوں بے پردگی شیطان کروا دیتا ہے. تو یاد رکھیے، یہ پڑھیں پتہ چلے. کافرہ عورت سے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کتاب پڑھیں گی تو پتہ چلے گا. کتنے سال کی بچی کو پردے میں ڈال دینا چاہیے؟ اگر عورت کو فون پر بات کرنی پڑے کسی غیر مرد سے تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ عورت پر شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ عورت علم دین کس طرح حاصل کرے؟ کیا پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے؟ یہ پڑھیں پتہ چلے. اسلامی بہنوں کو نوکری کرنا کیسا؟ ناول پڑھنا کیسا؟ اسلامی بہنوں کو باریک دوپٹہ پہننا کیسا؟ اور باریک دوپٹے میں نماز پڑھنا کیسا؟ عشق مجازی کی تباہ کاریاں اور بہت کچھ بدگمانی کے بارے میں، عیب چھپانے کے بارے میں اس کتاب میں میرے مرشد نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے. تو تمام اسلامی بہنیں اسے پڑھیں اور لاپرواہی کے ساتھ نہیں، اس طرح پڑھیں کہ آپ اس کی حافظہ بن جائیں بس، اور اس پر عمل اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے. انشاءاللہ اس کتاب کی برکت سے آپ کو علم دین ملے گا اور عمل کی توفیق نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.